آج میں اپنے دوستوں سے ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دسمبر 2019 سے جب سے کرونا اس دنیا میں آیا، اس نے بہت تباہی پھیلائی، ایک خوف و ہراس کی فضا ہے۔ دنیا کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو کے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک چیز جو اس دنیا میں آئی وہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا رجحان ہے۔ یہ فیک نیوز بہت بڑی تعداد میں ہمارے میڈیا کے اوپر اپیئر ہوئیں۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کازز ہیں کہ یہ کرونا وائرس دنیا میں آیا کیسے۔ اس کے بارے میں بہت ساری سائنسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں۔ ممالک ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ کسی ایک ملک کے سائنسدانوں نے اس کو لیب میں تیار کیا اور ایک سازش کے تحت دنیا میں پھیلایا۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق خود امریکہ کے 30% سے زیادہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک لیب میڈ وائرس ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی خبر کی صورت میں اس کو 5G موبائل ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا گیا، جو کہ ایک الگ سے سازشی تھیوری ہے۔ اس کے علاوہ اس وائرس کے علاج کے لیے بہت سارے گھریلو ٹوٹکے بازار میں آئے، حتیٰ کہ پیاز اور لہسن تک کو اس کا علاج تجویز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں اور ادارے اور معاشرے جو رسپانس دے رہے ہیں اس وائرس کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی مختلف سازشی تھیوریز اور فیک نیوز پھیلائی گئیں۔ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی فیک نیوز ہیں، ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ انسان عام طور پر ایک صحیح انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اسے فیصلے کرنے کے لیے انفارمیشن کی ہمہ وقت ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ فیک نیوز اس کے اس فیصلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ان گھریلو ٹوٹکوں کا شکار ہوئے، خود ایران کے بارے میں ایک خبر آئی کہ 600 کے قریب افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایک ایسا کیمیکل پی کر جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ مشہور کیا گیا کہ یہ کرونا وائرس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ زخمی حالت میں وہاں پڑے ہیں۔ خود ٹرمپ اور کئی دوسرے ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے بعض ادویات تجاویز کی کہ جن کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ ان ادویات کا کوئی سائنٹیفک پروف مارکیٹ میں نہیں تھا۔ تو انسان اپنے فیصلے کرتے ہوئے بہت بڑے مسائل کا شکار ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ فیک نیوز۔ یہ فیک نیوز کا فینامنا اس دنیا میں کچھ نیا نہیں ہے۔ ریسرچرز نے تو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے ڈانڈے قبل از مسیح دور سے بھی ملائے ہیں۔ انسان جب سے اس دنیا میں ہے وہ فیک نیوز کو جنریٹ بھی کرتا ہے اور اس کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی یا مالی مفاد کے ساتھ وابستہ بھی ہو سکتی ہیں۔ فیک نیوز کو عام طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم مس انفارمیشن کہلاتی ہے۔ مس انفارمیشن ایک ایسی فالس انفارمیشن ہے کہ جو اس انٹینٹ کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو سکتا ہے اس انفارمیشن کو پھیلانے میں کسی کا خلوص اور محبت شامل ہو۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس علم کی کمی ہو، یا اس کے کچھ باعث یا تعصبات ہوں اس کی ذات کے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے۔ اس میں انسان آنے والی انفارمیشن کو اپنی ایموشنز اور اپنے تعصبات کے حوالے سے جانچتا ہے، اور اپنے جذبات اور خیالات سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کسی انفارمیشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فیک نیوز کی دوسری قسم ڈس انفارمیشن ہے کہ جس میں انفارمیشن کو جان بوجھ کر فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اور غلط مقاصد کے تحت اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ طنز و مزاح کے طور پر ایسی انفارمیشن کو جنریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنے کے لیے جنریٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات
ایسی انفارمیشن کو جنریٹ کرنے کے اور پھیلانے کے مالی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان بہت بڑی مقدار میں آنے والے اس فیک انفارمیشن کا جب شکار ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس سے ایک بہت زیادہ بڑا مسئلہ انفارمیشن کی شیئرنگ ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آنے والی انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ انفارمیشن شیئرنگ کا کام اس وقت سے بڑھ گیا ہے جب سے انٹرنیٹ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا انسان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ آج کل کے دور میں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ جیسی ٹیکنالوجی انسان کو میسر ہے، اور قطع نظر اس کے کہ اس کی کیا عمر ہے، کیا تعلیم ہے، کیا اس کی جنس ہے اور کیا اس کی نیشنلٹی ہے، ساری دنیا کے انسان فیک انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں جلدی دکھاتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جہاں پہ حکومتوں کا یہ کام ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں، قانون سازی کریں اور اس مسئلے کو روکیں، وہیں پہ اداروں کا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا چلانے والی کمپنیز کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا ایک ٹیکنالوجیکل سلوشن لے کے آئیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ اس کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ افراد کی ہے۔ افراد ہی ایسی انفارمیشن کو تیار کرتے ہیں اور افراد ہی اس کا شکار ہوتے ہیں اور افراد ہی اس کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کی اس کام میں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اب ٹریننگ میں کیا شامل ہو؟ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کی ٹریننگ کی جائے، ان کو سکھایا جائے کہ میڈیا لٹریسی کیا ہے، انفارمیشن لٹریسی کی ان کی سکل جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے۔ مختلف اداروں نے ایسی گائیڈ لائنز اور ٹپس دی ہیں کہ جس کی مدد سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو اپنے دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو بہت سیریس لیں، اس کے جو نقصانات ہیں اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہیلتھ سائنسز کے سائنسدانوں کے پاس کرونا وائرس کے بارے میں بہت سارے سوالوں کا جواب ابھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں انفارمیشن کو شیئر کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس آئی ہوئی کوئی بھی انفارمیشن ہم سورسز سے چیک کریں۔ ہمیں ایسے ریلائبل سورسز مل سکتے ہیں، ہماری ایسی ٹریننگ کی جا سکتی ہے کہ جس سے ہم ایسی انفارمیشن کو روک دیں اور اس کی جگہ ہم بہتر انفارمیشن کی تلاش کریں۔ یہ میسج دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ کی فیکلٹی نے شارٹ ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ شارٹ ویڈیوز آپ کے لیے مفید بھی ہوں گی اور آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اس کام کے لیے میں خاص طور پر ڈاکٹر حنا بطول کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہی کا یہ آئیڈیا تھا اور انہی کے ڈائریکشن میں یہ کام ہو رہا ہے، اور تکنیکی سپورٹ کے لیے عباس شاہد زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔